اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت حافظ سید امتیاز حسین شاہ صاحب خیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے حوالے سے محفل ہے، جو میرے دادا میرے والد مکرم کے تایا اور ان کے مرشد ہیں۔ یکم رجب 1361 ہجری حضرت حافظ سید شاہ امتیاز حسین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال و عرس ہے۔ آپ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیر آبادی قدس سرہ العزیز کی درگاہ اور خانقاہ کے تیسرے سجادہ نشین اور حضرت حافظ سید محمد اسلم میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے، اور حضرت خواجہ حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ جیسا کہ احباب کے علم اور اطلاع میں ہے کہ میں نے سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نظامیہ، فخریہ اور سلیمانیہ کے پیران عظام کے قوائف اور حالات کو فارسی مثنوی میں منظوم کیا اور اس کا اردو ترجمہ بھی اس کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کتاب کا نام مثنوی پیران شجرہ چشتیہ ہے۔ میں اردو ترجمے کے اس کو آپ کی خدمت میں متعارف کروا چکا ہوں، اور اس سلسلہ عالیہ کے بزرگان دین کے اعراس کے موقع پر منعقد خصوصی نشستوں میں اسی کتاب سے استفادہ کرتا ہوں۔ لہذا چلتے ہیں حضرت حافظ سید امتیاز حسین صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی محفل کی طرف۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت خواجہ حافظ سید خادم حسین صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور امتیاز میاں صاحب قبلہ خاندان حافظی کی زیب و زینت، نہایت وجیح و شکیل شخصیت کے مالک تھے۔ آپ شکیل خیر آبادی تخلص بھی فرماتے تھے۔ آپ نہایت خوش فکر شاعر تھے۔ چونکہ اتفاقاً آپ کا تذکرہ شعر گوئی کے حوالے سے شروع ہو گیا ہے، اس لیے آپ کی ایک نعت کے چند اشعار تبرکاً پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں، میرے سر پر تیرا داغ غلامی تاج ہے گویا، میں اپنے جنتی ہونے کی یہ پہچان لایا ہوں۔
میرے سر پر تیرا داغ غلامی تاج ہے گویا، میں اپنے جنتی ہونے کی یہ پہچان لایا ہوں، شکیل اس مے کے پینے سے ابس انکار کرتے ہو، شکیل اس مے کے پینے سے ابس انکار کرتے ہو، اسے میں دامن شیخ حرم میں چھان لایا ہوں۔ خیر آباد شریف علم و ادب اور ہنر و فن کی گویا دکان ہوا کرتا تھا۔ یہ خجستہ بنیاد خوش نہاد شہر کبھی گنجینہ فکر و آگاہی ہوا کرتا تھا۔ علماء، اولیاء اور صلحائے وقت کے اسماء گرامی اس شہر کی کبھی پہچان ہوا کرتے تھے۔ ان میں ہی ایک نام حضرت حافظ سید امتیاز حسین صاحب شکیل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تاریخ ابد میں نیر و رخشاں، روشن و تابہ ہے۔ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد تحصیل علم کا آغاز فرمایا اور تمام علوم درسیہ یعنی عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت تامہ حاصل فرمائی۔ تمام مروج ظاہری علوم میں کمال اور ید طولہ آپ کو حاصل تھا، اور علمی اور باطنی فیض آپ کو اپنے مرشد اور ام محترم سے حاصل ہوا، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت حافظ سید محمد اسلم میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی تھا۔ یہ بات قطعی درست ہے کہ آپ کے انتہائی علم کی کوئی نہ اندازہ ہے اور نہ ہم کسی معیار کو ان کے لیے آخری معیار بیان کر سکتے ہیں کہ آپ اکثر مسائل شرعیہ میں اجتہاد فرمایا کرتے تھے۔ امتیاز میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اسلم میاں صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حافظیہ خیر آباد شریف سے شرف بیعت و خلافت و اجازت تھی، اور آپ اپنے والد حضرت حافظ سید خادم حسین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد درگاہ حافظیہ کے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ آپ کی سخاوت سمندر کی طرح بے کراں اور بے تاہ تھی۔ آپ نے اپنے شیخ کریم کی خدمت میں تحصیل علم سے فراغت کے بعد ملازمت کرنے کی اجازت بڑی خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ طلب فرمائی، لیکن حضرت خواجہ سید شاہ اسلم میاں صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف منع فرما دیا، اور ان کی نگاہ ولایت کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی، لہذا اللہ کے ولی اور قطب وقت نے از راہ کرم یہ تسلی بخش ارشاد فرمایا کہ خدا خود اسباب بہم فرما دے گا۔ اے پسر، تمہاری فراخی اور فارغ البالی دیکھنے والی ہوگی۔ چنانچہ آپ کے دسترخوان کی وسعت بے حد اور بے انتہا تھی، اور آپ کے دسترخوان کا حسن شان چشتیہ کا عکس تھا۔ آپ کے شیخ کی دعا اور برکت کا اثر آپ کی شاہانہ شان و شوکت سے مزین زندگی سے آشکارا تھا۔ لنگر شریف کی وسعت، دسترخوان کی شان و شوکت کا بیان کرنے کے لیے بس یہ ایک روایت بہت کافی ہے کہ رمضان المبارک شریف کے مقدس ماہ میں آپ کے معمولات میں تبدیلی آ جاتی۔ آپ نماز ظہر کے بعد کوٹھی شریف کے بجائے حویلی شریف کے اندرونی حصے میں تشریف لے جاتے، جہاں باورچی خانہ ہے،
اور اپنے سامنے بلکہ خدام کے ساتھ عملاً افطاری کے لوازمات کی تیاری کی نگرانی فرماتے اور خود بھی اشیاء کی تیاری میں شرکت فرماتے، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو جاتی تو درگاہ شریف کی مسجد تشریف لے جاتے اور باجماعت نماز ادا فرماتے۔ اس کے بعد مسجد کے صحن میں دسترخوان چن دیے جاتے جن پر قسم کے کھانے اور پینے کی اشیاء موسم کی رعایت سے وافر مقدار میں اعلیٰ درجے کی موجود ہوتی تھی، جن سے تمام حاضرین اور مریدین یکساں لطف اندوز ہوتے۔ لیکن آپ خود اس دسترخوان سے صرف ایک کھجور سے افطار فرماتے اور دستکش ہو جاتے۔ فراخی اور فراخ دستی امتیاز میاں صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیاز خاص تھا، اور ایک زمانہ آپ کے زیر سایہ پرورش پا رہا تھا۔ آپ کا لباس نہایت اعلیٰ اور نفیس ہوا کرتا تھا۔ درگاہ شریف سے متصل باغ میں آپ نے ایک خوبصورت اور شاندار کوٹھی تعمیر کروائی تھی، جس میں آپ کا مستقل قیام بھی تھا۔ اس کوٹھی کا نام آپ نے سید منزل رکھا تھا۔ میں نے اپنے بچپن میں والدین کی ہجرت تک اس باغ اور اس کوٹھی شریف میں وقت بتایا ہے اور اس باغ کے پھل کھائے بھی ہیں، وہاں میں کھیلا بھی ہوں۔ جیسا کہ ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ بے نظیر شاعر تھے اور شکیل خیر آبادی تخلص فرماتے تھے۔ آپ کے 3 دواوین ہیں جن کے نام بزم حافظ، بزم شکیل اور بزم امتیاز ہیں۔ آپ کے کوٹھی شریف میں ہر ماہ 2 مشاعرے منعقد ہوتے تھے، ایک طرحی اور ایک غیر طرحی۔ آپ خیر آباد شریف کے اعزازی مجسٹریٹ بھی تھے اور اسی کوٹھی میں آپ کی عدالت لگتی تھی اور آپ مقدمات کے فیصلے وہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا ظاہر آپ کے باطن کا آئینہ تھا۔ آپ کا اخلاق ہمیشہ کمال پر رہا۔ آپ کے چہرے مبارک سے متانت و تدبر کا روب جھلکتا تھا۔ آپ طبعاً کم گو، بردبار، اللہ سے شاغل اور طریقت کا گویا عطر اور خادمان سلسلہ کے لیے شفیق باپ تھے۔ آپ کو ہر ایک کی فکر رہتی تھی۔ آپ صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، لیکن آپ نے اپنے مشائخ سلسلہ کی اتباع میں اپنی ولایت کو مجاز کے پردے میں ہمیشہ چھپائے رکھا، مگر بقول اکبر الہ آبادی مرحوم یہ سچ ہے کہ نگاہیں کاملوں پر پڑھی جاتی ہیں زمانے کی، نگاہیں کاملوں پر پڑھی جاتی ہیں زمانے کی، کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہاں ہو کر۔ وصال سے پہلے چند ماہ آپ علیل رہے اور جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بھتیجے حضرت خواجہ سید شاہ ماجد حسین صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے والد بزرگوار ہیں کو اپنا نائب اور درگاہ شریف حافظیہ کا سجادہ نشین مقرر فرما دیا، اور یہ ماجد میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ میرے والد بزرگوار جن کے وصال کے بعد اب میں درگاہ و خانقاہ حافظیہ و ماجدیہ کا سجادہ نشین ہوں، اور میری دستار بندی توسع مقدسہ میں حضرت خواجہ نصر المحمود صاحب سلیمانی کے دست مبارک سے ہوئی۔
جو دربار محمودیہ کے سجادہ نشین اور میرے مرشد پاک ہیں۔ اس نیابت اور سجادگی کے اعلان کے بعد ذیقات کا مہینہ آیا تو میرے والد گرامی نے اپنے مرشد کریم رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ مراسم اعراس ادا فرمائے، اور اگلے سال یکم رجب 1361 ہجری کو حافظ سید امتیاز حسین صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا، اور حضرت حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیر آبادی اور حضرت حافظ سید محمد اسلم میاں صاحب علیہم الرضوان کے قریب آسودہ خاک ہیں۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق و طاقت بھی عطا فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ فرمائے۔ اللہم آمین وبجاہ سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔